السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے تاریخی اور روحانی سفر پر لے جا رہے ہیں جس کی داستان سن کر ہر مسلمان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے عراق کے ان مقدس شہروں کی جہاں محرم کے مہینے میں کروڑوں زائرین اپنے دلوں میں محبت اور آنکھوں میں آنسو لے پہنچتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم زیارت کریں گے کربلا، معلی، نجف، اشرف اور کوفہ کی۔ یہ شہر کیسے آباد ہوئے، یہاں کون سے مقامات مقدس ہیں اور یہاں دنیا کا سب سے لمبا دسترخوان کیوں لگایا جاتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ہمارے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے شہر نجف سے، جسے نجف اشرف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر مسلمانوں کے لیے مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے بعد انتہائی محترم جگہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں شیر خدا، داماد رسول حضرت علی ابن ابی طالب کا روضہ مبارک ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے مزار کا گنبد خالص سونے سے چمک رہا ہے اور اندر کا منظر ایسا ہے جیسے انسان کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ محرم کے پہلے 10 دن یہاں بڑے بڑے نعرے بجا کر سلامی دی جاتی ہے اور پورا شہر سیاہ لباس میں ڈوب جاتا ہے۔ اس نجف شہر میں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جسے وادی سلام کہتے ہیں۔ وادی سلام 6 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس قبرستان میں پچھلے 1400 سال سے مسلمانوں کو دفنایا جا رہا ہے اور یہاں 60 لاکھ سے زائد قبریں موجود ہیں۔ نجف سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 86 کلومیٹر ہے۔ محرم اور سفر کے مہینے میں لاکھوں زائرین یہ پورا سفر پیدل طے کرتے ہیں، جسے 40 واک کہا جاتا ہے۔ اس راستے میں زائرین کی رہنمائی کے لیے 1452 پولز لگائے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، اس راستے کی سب سے خاص بات عراقی لوگوں کی مہمان نوازی ہے۔ یہاں سڑک کے دونوں طرف دنیا کا سب سے لمبا دسترخوان لگایا جاتا ہے۔ عراقی لوگ زائرین کو آوازیں دے دے کر مطمئن کر کے اپنے خیموں میں بلاتے ہیں اور انہیں بہترین کھانے جیسے بریانی، شورما، عراقی چائے اور دال کا مشہور سوپ بالکل مفت کھلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ سفر سے تھکے ہارے زائرین کے پاؤں بھی دھوئے جاتے ہیں۔ پیدل چلتے ہوئے جب زائرین کربلا پہنچتے ہیں تو سامنے مزار حسین دیکھ کر آنسو بے ساختہ جاری ہو جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے یہ شہر نہیں تھا، بلکہ ایک تپتا ہوا ریگستان تھا۔ 10 محرم 61 ہجری کو یہاں حق اور باطل کی وہ عظیم جنگ لڑی گئی جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ یزید کی 4000 سے بڑی فوج کا مقابلہ کیا۔ 3 دن تک امام کے معصوم بچے بھوکے پیاسے رہے کیونکہ نہر فرات پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جان دے دی لیکن ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا اور اسی قربانی نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ روضہ امام حسین علیہ السلام، یہ مزار اسی جگہ بنا ہے جہاں آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ مزار کے اندر ایک عجائب گھر بھی ہے جہاں صدیاں پرانی اشیاء اور ایک خوبصورت قالین موجود ہے جسے بنانے میں 8 سال لگے۔ روضہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے مزار کے بالکل سامنے ان کے بھائی حضرت عباس کا روضہ ہے۔ وہ بچوں کے لیے پانی لاتے ہوئے شہید ہوئے تھے، اسی لیے ان کے روضے پر علامتی مشق لگائی ہوئی ہے۔ ان دونوں مزاروں کے درمیانی حصے کو بین الحرمین کہتے ہیں۔ یہ 250 میٹر کا وہ علاقہ ہے جہاں جنگ کے وقت سب سے زیادہ شہادتیں ہوئیں۔ کربلا ایک خوبصورت اور ترقی یافتہ شہر بن چکا ہے جس کی آبادی 10 لاکھ کے قریب ہے۔ یہاں کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں اور یہاں کا لٹریسی ریٹ 85% ہے۔ اس شہر کی معیشت کا بڑا حصہ زائرین کی وجہ سے ہے جس کی سالانہ GDP $12 بلین ہے۔ کربلا کے پرانے بازار بہت مشہور ہیں جہاں کی گلیاں گھوم پھر کر سیدھی مزار کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہاں کے روایتی ناشتے میں انڈا، بینز اور دیسی گھی دیا جاتا ہے۔ 10 محرم کے دن یہاں کا ماحول دیکھنے والا ہوتا ہے۔
جب ظہر کی نماز کے بعد لاکھوں لوگ امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتے ہوئے مزار کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہمارے اس سفر کا آخری پڑاؤ ہے شہر کوفہ۔ حضرت علی کے دور میں کوفہ اسلام کا دارالحکومت تھا اور تاریخ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی اس سرزمین پر بنائی تھی۔ مسجد کوفہ انتہائی مقدس ہے، جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے معراج کے سفر کے دوران نوافل ادا کیے تھے۔ اس مسجد میں امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کا مزار بھی ہے، جنہیں کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کر بلایا تھا، لیکن بعد میں یزید کو گھوڑنے کے خوف سے تنہا چھوڑ دیا اور وہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ دوستوں، کربلا، نجف اور کوفہ کا یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی اور ایمان کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ یزید بظاہر جنگ جیت گیا تھا، لیکن آج دنیا میں اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام کا نام ہر دل پر راج کرتا ہے۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط بنائے اور ہمیں ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔